تصوف کے مقام کی ایک بڑی گہری نشانی، سمندر کی گہرائی کی تہ پہ ایک قدم، آیا پیر آج پھر تلوار کی دھار پہ، تو آج پیر ہٹانا نہیں، مجھے یہ منزل پار کرنی ہے تاکہ اب یہاں سے بھی آگے بڑھا جائے۔ تو جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت اگر کچھ اور ہے، تو جو بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا تو وہ بھی یہیں موجود ہے اور نظر نہ آنے والی حالت میں نظر آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا، یہ میری لاٹھی ہے۔ فرمایا، اے موسیٰ، اسے ڈال دو، اسے زمین پہ پھینک دو۔ زمین پہ جو بھی شے آتی ہے وہ اپنی اصل شکل میں نہیں ظاہر ہوتی، بلکہ کسی حجاب کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ یعنی ہر سوچ زمین پہ کسی وجود کا لباس پہن کر اتری ہے۔ ایک نئی تہ نے اس کے اصل کو حجاب میں ڈال دیا، اس کی اصلیت کو چھپا دیا، اور تمہیں اب وہ ایسے نظر آ رہی ہے جیسے کہ ظاہر میں ہے، مگر تم اسے سب کچھ مت سمجھ بیٹھنا کہ بس یہی ہے۔ تو فرمایا، اے موسیٰ، اسے ڈال دو، زمین پہ پھینک دو۔ پھر اسے ڈال دیا تو اسی وقت وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا۔ فرمایا، اسے پکڑ لے اور نہ ڈر، ہم ابھی اسے پہلی حالت پر پھیر دیں گے، ہم ابھی اسے پہلی حالت پر پھیر دیں گے، اصلیت میں لے آئیں گے۔ زمین سے اٹھا لو، ہم اسے پہلی حالت پہ پھیر دیں گے۔ شے جب زمین سے بلند ہوئی تو حقیقت نظر آتی ہے، وہ حجاب اس پہ سے اتر جاتا ہے، اس کی اصل شکل نظر آنے لگتی ہے۔ کسی شے کا وجود، کسی شے کی سوچ جب زمین کے حصار سے نکلتی ہے تو اصل مقام اس شے کا دکھاتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار پہنچے اور رب کی بات بتائی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ کہا، اے موسیٰ، پھر تمہارا رب کون ہے؟ کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر راہ دکھائی۔ رب وہ ہے جس نے ہر شے کو ایک صورت بنا کر اس دنیا میں ظاہر فرمایا ہے۔ وہ ہے جس نے رسی کو سانپ دکھا دیا لیکن حقیقت میں وہ رسی ہے، پھر تمہیں آنکھیں، کان، دل دیے کہ اس سانپ کی حقیقت کو پہچان کہ یہ رسی ہے، سانپ نہیں۔ تمہاری آزمائش ہی یہی ہے کہ پہچان کرنا ہے کہ مٹی کو انسان بنا کر دکھا دیا۔ تم اس پہچان کی آزمائش کو بھول کر باقی مٹی کے کھلونوں میں الجھ گئے تو اس واقعے کا دن آیا جب فرعون کے بلائے جادوگر موسیٰ سے مقابلے پہ آئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بلکہ تم ڈالو، پس اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو سے اس کے خیال میں دوڑ رہی تھیں۔ تو وہ رسیاں جو زمین پہ پھینکی گئیں وہ صرف خیال میں موسیٰ علیہ السلام کو یعنی ظاہر کی آنکھ سے سانپ نظر آئیں۔ اب وہ ان کو سانپ ہی مان لیتے، ظاہر کی آنکھ پہ اکتفا کر لیتے، اسے کافی سمجھتے تو یہیں رک جاتے، یہیں تھم جاتے، مگر ان کی باطنی آنکھ کھلی جس نے ان سانپوں کی اصلیت دکھا دی کہ یہ رسیاں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کی تاثیر نے، حقیقت کو دیکھ لینے والی آنکھ کی تاثیر نے
ان وقتی نظر آنے والے سانپوں کو، ان فریبوں کو رسیاں یعنی ان کی اصل شکل میں دیکھ لیا اور سب کو دکھا دیا کہ یہ فریب ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق نظر نے فریب کی نظر کو نگل لیا۔ وہاں موجود سب کے سامنے حقیقت کھل گئی تو جادوگر سجدے میں گر گئے یعنی مان گئے، کیونکہ انہوں نے بھی یہ حقیقت جان لی کہ خدا وہی ہے جو حقیقت دکھا رہا ہے موسیٰ کو بھی اور ہمیں بھی۔ ذرا اس بات کو پھر سمجھنا کہ کہا تم ڈالو، بس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور انہیں ڈرایا اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہ پہلے تم اپنا علم دکھاؤ، تم کیا جانتے ہو وہ بتاؤ۔ تو انہوں نے رسیاں پھینکیں مگر سانپ بنا کر، کہ وہ رسیاں ہی تھیں حقیقت میں مگر لوگوں کو سانپ بنا کر دکھائی گئیں، کیونکہ ان رسیوں کو ایسا ہی دکھایا جا رہا تھا اور ظاہری آنکھ انہیں دیکھ کر سانپ ہی سمجھ رہی تھی۔ تو جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت اگر کچھ اور ہے، تو جو بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا تو وہ بھی یہی موجود ہے اور نظر نہ آنے والی حالت میں نظر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا سانپ لگا، دیکھنے والوں کو وہ رسیاں سانپ لگیں۔ ہم نے انسان کی آزمائش کرنا تھی تو اسے دیکھنے والا سننے والا بنا دیا، یہ کہتا ہے تمہارا رب۔ تو موسیٰ ڈرو مت، یہ ابھی اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ لوگوں کے سامنے دماغ سے وہ اثر ہٹ گیا اور انہیں وہ سانپ رسیاں ہی نظر آنے لگیں۔ اس دوران مجمع والوں کی باطنی نگاہ کھل گئی کہ وہ حقیقت دیکھنے لگے، ان پہ جو ہپناٹزم کا اثر تھا وہ اتر گیا۔ تمہیں دیکھنے والا بنا دیا، تمہاری آزمائش کرنی تھی۔ تمہیں سننے والا بنا دیا، تمہاری آزمائش کرنا تھی۔ تم دیکھنے اور سننے والے نہیں ہو، تو تمہیں لگ رہا ہے کہ تم ہو، تم کچھ ہو، تم میں ہو، میں ہوں۔ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ تم مٹی ہو۔ اے موسیٰ، ہم اسے ابھی اس کی اصلی حالت میں لوٹا دیں گے، اس مٹی کو پھر مٹی بنا دیں گے۔ یہی اس کی حقیقت ہے جس کو انسان بھول گیا۔ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہے، سمجھتا ہے کہ میں ہوں، کیونکہ انسان سوچ ہے، وہ صرف سوچ ہے۔ سوچ کو دکھا دیا گیا کہ اس کی عقل پہ اثر ہے کہ جو اسے دکھا رہی ہے صرف دکھا رہی ہے کہ وہ ہے، اس طرح ہے جیسے کہ شیشے میں نظر آ رہا ہے۔ شیشے سے باہر تو مٹی ہے، شیشے سے اندر مٹی کا عکس اثر میں ہے۔ تو ہم نے انسان کی آزمائش کرنا تھی تو اسے دیکھنے والا سننے والا بنا دیا۔ وہ دیکھنے والا سننے والا ہے نہیں، تمہیں لگ رہا ہے، تمہیں صرف یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس سب اختیار ہیں، مگر صرف آزمائش کے لیے یہ سب کھیل بنا رکھا ہے۔ مٹی کو لگتا ہے کہ وہ سننے والی ہے، جاننے والی ہے، کیونکہ اسے شیشہ اسی خیال کا دکھایا جا رہا ہے۔ یہ دنیا وہی فریب ہے جو انسان کے دماغ کو حقیقت نہیں دکھاتی، مٹی کو سونا بنا کر دکھا رہی ہے۔ تمہارا رب بار بار فرماتا ہے کہ تم مٹی ہو، تم مٹی ہو، تم مٹی ہو، مٹی میں واپس لوٹ جاؤ گے۔ یہ رب کی آواز باطنی کان میں گونج رہی ہے، مگر تم اس سحر کا شکار بن جاتے ہو جو تمہیں ظاہری آنکھ سے دکھایا جا رہا ہے، اس کو ہی مان لیتے ہو، ظاہری آنکھ سے ہی کام لے رہے ہو۔ حقیقت کیا ہے کہ دنیا ان جادوگروں کی رسیوں کی طرح ہے جو مختلف روپ مخلوق نظارے بن کر تمہیں دکھائی جا رہی ہے۔ یہی تو تمہارا امتحان ہے کہ حقیقت پہچان جاؤ کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، صرف تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ اس آزمائش میں پاس ہو گئے تو زندگی ملے گی، تو حقیقی زندگی ملے گی۔ تم ابھی جیے ہی کب ہو؟ بھلا کوئی امتحان کے دوران بھی اس سیٹ کے اختیارات کو سمجھ سکتا ہے جو کہ جس کے لیے امتحان دے رہا ہو؟ امتحان پاس کرے گا،
کوئی گریڈ ملے گا تبھی پوسٹنگ ہوگی نئے مقام پہ، وہاں سے جس عہدے کی کرسی ملے گی تبھی تو سمجھے گا کہ امتحان کس شے کا دیا۔ اب کیا تقرری ہوئی، اب گورنمنٹ جاب مل گئی تو ساتھ اختیار بھی مل گیا، اور پھر وہ اپنے اختیار کو، اپنی سیٹ کو انجوائے کرتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ دیے ہوئے فرض کو نبھاتا ہے۔ حکومت نے اس پہ اس اختیار کو دینے کا بھروسہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے مقابلے کا امتحان اچھے نمبروں میں پاس کیا، اس نے ثابت کر دیا کہ وہ محنتی ہے، اپنی توجہ امتحان پہ رکھی، اپنی توجہ امتحان پہ رکھی، اس کے لیے کوشش کی، نہ کہ پڑھائی پہ توجہ نہ دے کر ادھر ادھر وقت ضائع کر کے امتحان میں فیل ہو جایا جائے۔ تو اپنی توجہ امتحان پہ رہی تو زندگی آخرت کی ہے۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، یہاں تمہیں جو دکھایا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے ہی نہیں، صرف تمہاری آزمائش کا سامان ہے کہ تمہیں نام رکھوا دیے گئے مختلف چیزوں کے کہ ان کے یہ نام ہیں، نام ہی ہیں، حقیقت نہیں ہے، وہ صرف نام ہیں، پیچھے کچھ اور ہے تو صرف تمہاری آزمائش کا سامان ہے۔ اور جب تم سمجھ جاؤ گے کہ تم تو مٹی ہو، مٹی سن دیکھ رہی ہے تو مٹی نہ سن رہی ہے نہ دیکھ رہی ہے، یہ تو تمہیں محسوس کروایا گیا ہے کہ تم جو ہو نہیں، وہ خیال کرنے لگو کہ تم جو ہو نہیں، وہ خیال کرنے لگو کہ میں ہوں۔ اور آزمائش ہی یہی ہے کہ تمہیں اسے کھوجنا ہوگا، خود میں خود کی تلاش کرنا ہے کہ تم نہیں ہو، اگر ہے تو صرف وہی ہے جس نے تمہیں دیکھنے والا، سننے والا بنا دیا ہے، وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ کیونکہ موسیٰ اسے ہاتھ میں پکڑو، ہم اسے ابھی اس کی حقیقت پہ لوٹا دیں گے۔ تو جب یہاں وہ سب کچھ ہے ہی نہیں، وہ جو مجھے نظر آ رہا ہے فقط نظر آ رہا ہے، جب میں مٹی ہوں، مٹی میں ہی لوٹ جاؤں گی، تو یہ آزمائش کا سفر، یہ دنیا کا مقام، یہاں میرا دل کیسے لگے؟ یہ تو رنگ برنگی رسیاں ہیں، جادوگر کا فریب ہیں، دنیا کا فریب ہیں، شکلیں بدل بدل کر دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، حقیقت میں یہ ہے ہی نہیں۔ تو پھر جو یہ کھیل میرے ساتھ کھیل رہا ہے، جو میری آزمائش لے رہا ہے اور جو مجھ پہ مکمل حاکم ہے، تو پھر کیوں نہ میں اپنی اصلیت کو پہچان کر اس کی مرضی کے مطابق ہی اپنی اس آزمائش کی زندگی کو ڈھال لوں۔ دانائی تو یہی ہے کہ ارد گرد پھیلے فریب کو فریب ہی سمجھوں، یہاں دل لگانا، یہاں کسی شے کی حسرت میں پاگل ہونے کا کیا فائدہ، جبکہ وہ شے حقیقت میں ہے ہی نہیں جو مجھے دکھائی جا رہی ہے۔ تو میں اس آزمائش کی زندگی کا یہ مختصر سا وقفہ کیوں نہ اس کی رضا کے مطابق گزار دوں، کیونکہ میں تو حقیقت جان کر جیوں گی، کیونکہ میں تو حقیقت جان کر بھی جیوں گی، اتنا ہی جتنا میری زندگی لکھی ہے۔ میں آج کہوں کہ مجھے سچ پتہ لگ گیا تو اب اس دنیا میں نہ ہی رہوں، تو یہ اختیار بھی میرے پاس نہیں، بلکہ مجھے اطلاع دی جا رہی ہے کہ ابھی بہت منزلیں ہیں، آزمائش چل رہی ہے اور یہ آخرت میں بھی چلے گی اور قیامت تک قائم رہے گی۔ تو تم دھیان صرف اس بات پہ رکھو کہ آزمائش چل رہی ہے، ہر شے کو آزمائش ہی سمجھنا۔ دیکھو کہ تم جس خوراک کو خوش ذائقہ سمجھ کر، خوش رنگ سمجھ کر، ظاہر میں دیکھ کر اپنے پیٹ میں بھرتے ہو، وہ جب اصلیت بن کر تمہارے جسم سے نکلتی ہے تو وہ گند ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اور وہی اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ تم اس دنیا میں جسمانی زندگی میں کسی شے کو جس طرح دیکھتے ہو، یعنی جس طرح تمہارے ذہن پہ اثر کر کے دکھائی جا رہی ہے، ان سب کی حقیقت یہی ہے کہ دنیا کی خواہشات کی حقیقت یہی ہے کہ وہ گند ہے، فریب ہے، کچھ اور سمجھ کے کھایا اور کچھ اور ہو کے نکلا۔ تو بے شک سب جانوں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے۔ اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے جو صرف ظاہر دیکھتے ہیں، ظاہر کو ہی سب سمجھتے ہیں، اور بلکہ ان چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اور یہی لوگ غافل ہیں، یہی غافل ہیں جو اپنی ہی حقیقت نہیں سمجھ پا رہے۔ تو دنیا کے معاملات کے جو تجزیے، جو انالیسس کرتے ہو، تو ان کی حقیقت کیا سمجھو گے؟ جب بنیاد ہی غلط ڈال دی، جب نیند ہی غلط اٹھا دی، تو عمارت کیسے سیٹل رہے گی، کیسے قائم رہے گی؟ تو یہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہی ہیں۔
ظاہری آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے اسی کو مانے جا رہے ہو؟ یہ تو جادوگر کی رسیاں ہیں جو نظر پہ جادو کر کے اس طرح دکھائی جا رہی ہیں۔ تم اس کی حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ حقیقت تو آخرت ہی ہے، اور آخرت ہی حقیقت ہے، یعنی اس کی کسی شے کی اصلیت اس کی آخرت ہے، اس کی حقیقت ہے۔ اس تک جاؤ، اس کو سمجھو، اور اللہ کے ساتھ اور کسی معبود کو نہ پکار، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کیونکہ وہ بنائی گئی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ رب جس طرح کہہ رہا ہے جیے جاؤ، اسی طرح جی لو، وہ جس طرح دنیا کو جینے کا کہہ رہا ہے اس طرح جی لو، اپنی مرضی چھوڑ دو۔ یہ تمہیں جو اپنی مرضی نظر آ رہی ہے یہ فریب ہے، تمہاری کوئی مرضی نہیں ہے، تمہیں دیکھنے والا سننے والا بنایا گیا ہے، تم دیکھنے سننے والے ہو نہیں، حقیقت سے قریب آ جاؤ تاکہ حقیقت میں داخل ہو سکو۔ اس دعا کے ساتھ بات کو ختم کرتی ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے تو چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فی الواقعہ ہیں۔ سب بولو، سب اپنے رب سے بولو، اپنے رب سے دعا کرو کہ آمین یا رب العالمین، اور کہو اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، کیونکہ عطا تو ہی کرنے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔